شریعت کے مطابق یا پھر اگر اسلام کی روشنی سے ہم دیکھیں تو مسجد کی ہی جگہ پر یعنی اپنی ہی جگہ پر ہوتی ہے، نہیں تو نہ وہاں عبادت قبول ہو سکتی، نہ وہاں سجدے اور دعائیں قبول ہو سکتے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی دوسرے کی عبادت گاہ کو، کسی مندر کو یا کسی اور دوسرے ورشپ پلیس کو توڑ کر کے کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی شاسن میں کسی بھی دور میں کسی کی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر مسجد بناتا ہے تو پھر وہ مسجد نہیں ہوگی۔ دوسرے کی ٹھگی ہوئی، دوسرے کی لوٹی ہوئی جگہ کے اوپر اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھا، ان کے ساتھ ایک گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کے معاملے میں تو مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے اس معاملے کو قبول کیا، اس کے فیصلے کو قبول کیا، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے جو یہ کہا کہ وہاں مسجد کو مندر کی جگہ پر نہیں بنایا گیا، اس بات کو انہوں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ نے ضرور مانا اس چیز کو کہ بابری مسجد کی ہی جگہ تھی، وہ مندر کی جگہ نہیں تھی۔ باوجود اس کے جب پترکاروں نے مولانا ارشد مدنی سے سوال پوچھا کہ آگے بھی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو بھی فیصلہ، کیونکہ وہ چدم نیایالے ہے، لہٰذا اگر سپریم کورٹ نے آگے بھی جو فیصلے دینے ہیں وہ ہمیں قابل قبول ہوگا، لیکن آستھا کی بنیاد کے اوپر کیا گیا فیصلہ جیسے پہلے بتایا گیا، جس طریقے سے پہلے کیا گیا بابری مسجد کو لے کر کے، اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کی جو اوہیلنا ہو رہی ہے، یا پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے باوجود آج اس کو درکنار کر دیا گیا ہے، اور چاہے وہ متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو یا پھر گیان واپی کا معاملہ ہو، اس میں مولانا ارشد مدنی کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو ہم قابل قبول سمجھتے ہیں، ہمارے سر ماتھے ہے وہ فیصلہ، لیکن اگر سروے کی بات آتی ہے اور رپورٹ بالکل صحیح طور پر سچے طور پر پیش کی جائے گی تو یہی پایا جائے گا کہ جہاں مسجد ہے وہ مسجد کی ہی جگہ بنی ہے، کسی مندر کو توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ کئی طرح کے اور سوالات تھے، حالانکہ کچھ روز پہلے کی ہی بات ہے، اس کے برعکس یعنی مولانا ارشد مدنی کے بالکل اپوزٹ ایک بیان مولانا توقیر رضا کی طرف سے آیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کا معاملہ تو ہو چکا جیسے تیسے، لیکن اب کسی اور دوسری مسجد کا معاملہ، چاہے اس میں متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو یا پھر گیان واپی کا معاملہ ہو، اب ہم کسی طرح سے سپریم کورٹ کی بھی نہیں سنیں گے۔ یہ تمام چیزیں تھیں، کیا کچھ مولانا ارشد مدنی نے کہا تھا، سب سے پہلے آپ وہ سنیے۔ اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں، چاہے کتنے بھی کھڑکی دروازے بند کر لو، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہوا چلے نہ چلے، ہمارے عطر کے ساتھ بنائی یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ زمزم پرفیومز، حضرت نظام الدین سے نکلی خوشبو جو پچھلے 30 سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ آستھا تو کیا، وہ تو جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستھا کیا رہی ہے؟ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ آستھا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے، میں اب اس بات کو اکھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ کیوں کیا، یہ کوئی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، لیکن میں اس کو آستھا کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہوں۔ آستھا کی بنیاد پر تو جب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ ہے، مندر تھا، اس کو توڑ کر کے بنایا گیا۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی، تو یہاں کوئی رام مندر تھا ہی نہیں، نہ یہ استھان ہے رام کا۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کانگریس گورنمنٹ کے اندر جو سن 91 کے اندر چیز ہوئی تھی، اس نے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا ہے، اس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو مطمئن کر دیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اور مدعے ختم ہو گئے،
لیکن فرقہ پرست ذہنیت نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے مسائل کو بھی شروع کر دیا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں۔ جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے، اور اس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس مسئلے کو بھی کورٹ کے اندر لے جائیں گے۔ اب کورٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ہم ابھی اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کی خاموشی، سیاسی پارٹیوں کی خاموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو قانون بنا تھا اب اس قانون کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو یقیناً کہ خراب بات ہے۔ ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے۔ ہم خاموش ہو گئے، نہیں سمجھتا ہوں کہ آستھا کے نام کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ آستھا تو کیا، وہ تو جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستھا کیا رہی ہے؟ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ آستھا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے، میں اب اس بات کو اکھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ کیوں کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے۔ لیکن میں اس کو آستھا کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہوں۔ آستھا کی بنیاد پر تو جب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ ہے، مندر تھا، اس کو توڑ کر کے بنایا گیا۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی، تو یہاں کوئی رام مندر تھا ہی نہیں، نہ یہ استھان ہے رام کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا ماننا ایسا ہے۔ جمعیت علماء اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے۔ اٹھایا جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں رہنے دیں گی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ کیسے دے دیں گے؟ کون اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، ہم کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ جب ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ نہیں جانتا ہوں کہ آر ایس ایس سے، مجھ سے تو کوئی بات آر ایس ایس کی ہوئی نہیں تھی۔ میں گیا تھا موہن بھاگوت جی کے پاس، میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں آر ایس ایس نے یہ بات کہی، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اب ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے۔ میری غلط آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں گیا ہوں موہن بھاگوت جی کے پاس، دوسرے لوگ بھی گئے ہیں، میری 2.25 گھنٹے تقریباً ان سے بات چیت میں خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ جمعے کا دن تھا اور 11 بج رہے تھے، مجھے آنا تھا، جمعے کی نماز پڑھنی تھی۔ میں اگر بیٹھا رہتا بات کرتے رہتا، ہو سکتا ہے آدھ پون گھنٹہ اور بات چیت چلتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ کس لیے بائیکاٹ کریں گے؟ لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھ سے چل کر کے 10 قدم بھی نہیں چلا جاتا ہے۔
لیکن لوگ جاتے ہیں, ملتے ہیں, کریں گے. ہمارے پاس کوئی اس سے آگے کوئی کورٹ نہیں, ہم کیا کریں گے بتائیے. اچھا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے مسلمان کیا کرے؟ اب بتائیے راستہ یہی ہے. ہمیں قانون نے جہاں تک جانے کا راستہ دیا ہے وہاں تک جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہر مسجد کی جگہ پر ہے. کسی مندر کو توڑ کر مسجد اسلام میں نہیں بنائی جا سکتی. ہم اس کو ہزاروں دفعہ کہہ چکے. لیکن ہمارے ملک کا اگر بالکل سپریم کورٹ آخری چیز ہے, وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے, کیا کیا جائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں. سروے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, سروے کرا لیجیے آپ. ہمیں یقین ہے کہ سروے کی رپورٹ اگر صحیح معنی میں آ رہی ہے تو یہی ہوگی کہ یہ مسجد ہے. کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی. دیکھیے مسائل ہیں ہمارے, ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں. مسلمان ملک کی آزادی کے بعد پریشانی کا شکار رہا ہے. مثال کے طریقے پر فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کے اندر پھنستی رہی. کانگریس چلی گئی, اس کے بعد آئے اب نئے مسائل مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. مثال کے طریقے پر مدرسوں کے مسائل کھڑے ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا اپنے مذہب کے ساتھ رہنا, جینا, زندگی گزارنا, اس کے اندر مدرسوں کی تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے. اب یہ مدرسوں ہی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے جو کچھ آسام کے اندر ہوا ہے وہ یو پی کے اندر بھی ہو, بہار کے اندر بھی ہو. یہ اور اس طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے. پہلے نہیں تھے. جو گورنمنٹ آ کر کے حکومت کرتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تھا, مسلم مسائل کو اٹھاتے تھے. آج میں سمجھتا ہوں بدبختی یہ ہے کہ ایک بھی وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے, اس لیے وہ اپنے مسائل کو پیش بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں. وہ کیوں ہے ایسی صورت, اس کو آپ جانتے ہوں گے, آپ بتائیے. میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں ہے ایسی. مندر مسجد کو دے کر کے جب کہ یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہ مسجد اپنی جگہ پر ہے, اس کے باوجود ہماری اس زمین کو لے لیا جاتا ہے. ہم کسی دوسری یعنی گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کیوں بنائیں گے؟ ہم تو نہیں بناتے مسجد. ہمیں جہاں ضرورت ہوگی اپنی مسجد خود بنائیں گے. روز بناتے ہیں مسجد ہے. نہیں کمیٹی تو یہی کہیں گے کہ ہم اس کے بدلے کے اندر وہ جگہ ہماری مسجد کی آج سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے, پہلے بھی مسجد کی جگہ تھی, آج بھی مسجد کی جگہ ہے. آپ نے اس کو لے لیا, آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں دوسری لے لو. ہماری زمین کے بدلے میں آپ ہمیں زمین دیں, ہم تو نہیں لیتے, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں 50 مسجدیں مسلمان ہیں ایسا ملک کے اندر جو 50 عالیشان مسجد جہاں چاہے گا وہاں کھڑی کر دے گا, اور روز بنتی ہیں مسجدیں. ہم کیوں لیں گے گورنمنٹ کی دی ہوئی؟